اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 88۔ جنگ احد کا ماحول بن رہا ہے۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا بدر کے بعد کیسے کفار اور یہودیوں کی دشمنی اور نفرت کی کڑواہٹ پورے ماحول میں پھیل گئی۔ ہر طرف سازشیں ہی سازشیں۔ یہود جو عرب کے تھے نہیں، یہاں آ کر بس گئے تھے، پھر بھی انہوں نے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف دشمنی کے لیے اپنی کمر کس لی، اور جو ایگریمنٹ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، میثاق مدینہ، اس کو کنارے پھینک دیا۔ ان کی تو تاریخی خیانت اور دھوکہ اور عہد شکنی سے بھری پڑی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میثاق مدینہ یاد دلایا اور کہا کہ دیکھو قریش کے ساتھ جو ہوا بدر میں، اس سے سبق سیکھو، تو وہ دھمکی پر اتر آئے۔ اس وقت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خاموش رہے اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے، تو ان کی جرأت اور بڑھ گئی کہ ہماری دھمکی سے مسلمان ڈر گئے۔ پھر کیا تھا؟ ان کی جو یہ سب سازشیں تھیں اور ان کی جو سرکشی تھی، اس میں تیزی آ گئی اور سختی آ گئی، ان کے مزاج میں اکڑن آ گئی اور مسلمانوں کو چھیڑنا اور اذیت دینا شروع کر دیا۔ لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود رہے ہیں۔ شروع کے آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ مدینہ اور مدینہ کے پاس یہود کے 3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ مدینہ کے اندر ہی تھا اور 2 قبیلہ مدینہ سے بالکل ملا ہوا تھا۔ ان کا جو قبیلہ مدینہ میں تھا، یعنی جس کی آبادی مدینہ کے اندر ہی رہ رہی تھی، ان کا نام بنو قینقاع تھا، اور یہ قبیلہ سب سے بدمعاش تھا۔ اس قبیلے کے سارے یہودی بڑے روڈ اور بڑے گھمنڈی تھے اور بڑے جھگڑالو اور فتین قسم کے تھے۔ جب اس بنو قینقاع نے مسلمانوں کی فتح دیکھی جنگ بدر میں، اور ہر طرف مسلمانوں کی عزت اور اہمیت بڑھتی دیکھی، اور دیکھا کہ ان کا رعب اور دبدبہ دور اور نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، تو اب ان کی حسد والی جو شخصیت تھی وہ پھٹ پڑی۔ اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر سونار تھے یا لوہار تھے یا برتن وغیرہ بناتے تھے، اور ان کے گھر گھر میں جنگی سامان موجود تھا۔ بڑا خوشحال قبیلہ تھا۔ کوئی 700 کے قریب اس قبیلے کے یہود رہے ہوں گے، اور یہ صرف اپنے ایریے میں ہی نہیں بلکہ پورے مدینے میں بڑے بہادر یہودی مانے جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رعب ڈال دے تو ساری بہادری ہوا ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ بنو قینقاع کے ایک یہودی نے لڑائی کی آگ بھڑکائی، ایک مسلم عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، ایک مسلمان نے حملہ کر کے اس یہودی کو مار ڈالا، پھر اس علاقے کے دوسرے یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا۔ پھر کیا تھا؟ کمیونل دنگا ہو گیا، یہودی مسلمان جھگڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس قبیلے کا رخ کیا۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے کو قلعے میں بند کر لیا، قلعہ بند کر لیا، یعنی سیج ڈال کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان کا گھیراؤ کرے رکھا۔ کوئی 15 دن تک ایسے ہی وہ اپنے قلعے میں بند تھے، اور باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گھیراؤ جاری تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل میں مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست دوچار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ اب یہ جو شیر بنے پھر رہے تھے گیدڑ بن گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، پھر ان سب کو قید کر لیا گیا۔ یہی وہ موقع ہے جب منافقوں کا سردار، منافقوں کا لیڈر عبداللہ بن ابی کا منافقانہ کردار سب کے سامنے آیا۔ ابھی ایک ہی مہینہ پہلے یہ ایمان لے کر آیا تھا بدر کے بعد۔ وہ ان کی آزادی پر مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوئے، کبھی رخ پھیرا، کبھی انکار بھی کیا، لیکن یہ مستقل بھاری بھاری جملوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آزادی کے متعلق کہتا رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر ہی دیا اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہود مدینہ سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں بھی نہ رہیں۔ اب ان یہودیوں نے اپنے اہل عیال کو لیا اور شام یعنی سیریا کی طرف چلے گئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں جا کر اکثر کی موت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے اور خمس نکال کر، یعنی 5واں حصہ نکال کر مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ جنگی سامان اسلامی فوج کے لیے استعمال ہوا۔ ابھی دیکھیں، غزوہ بنو سلیم میں 2 اونٹ ہر صحابہ کو بطور مال غنیمت ملے تھے، اور اب یہ بنو قینقاع، اس سے بھی مال غنیمت مل رہا ہے صحابہ کو۔
یہ جو بھی مال غنیمت صحابہ کو مل رہا تھا غزوات کے بعد، تو اس میں نہ تو چاہت کا دخل تھا، نہ اس کے لیے لالچ اور محنت کا دخل تھا۔ بعض دفعہ نعوذ باللہ یہ الزام صحابہ پر لگا دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ جائیدادیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں یہ چند سو صحابہ تھے نا، اور اسلام کی وسعت کہاں تک گئی، کتنے جہاد ہوئے، کتنے قتال ہوئے، اس کے نتیجے میں کتنا بڑا علاقہ اور کتنی دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاس آئی، سونے چاندی، درہم و دینار، اونٹ گھوڑے، کھیت جائیداد وغیرہ۔ اور مال غنیمت جب سب کو بڑھتا تو سب کو اس میں سے حصہ ملتا تھا، تو مال غنیمت کی وجہ سے ان کے پاس دولت جمع ہو گئی، وہ بھی ان کو بہت بھاری لگتی تھی اور مشکل لگتی تھی، اور ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ ہوں گے اس دنیا کی وجہ سے، جبکہ وہ مال جمع کر کر کے رکھنے کے قائل ہی نہ تھے، آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کیا کرتے تھے، اسلامی کاز کے لیے دولت لگاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی جنگ ہی تھی جو بنو قینقاع سے پیش آئی۔ سیرہ کی کتاب میں غزوہ بنو قینقاع کے نام سے اس کی مزید تفصیل مل سکتی ہے۔ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی ایک غزوہ دیکھیں ہوا بنو سلیم، اور یہ دوسرا غزوہ بنو قینقاع۔ اسی طرح ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، یہ شاعر تھا اور بہت مالدار بھی تھا، مسلمانوں سے بہت خار رکھتا تھا۔ اس کی تو نفرت ہی پھٹ پڑی، اس نے جب دیکھا کہ یہودی قبیلہ پورا کا پورا جلا وطن ہو گیا، ایکسپیل ہو گیا، تو مزید اس کی نفرت ابلنے لگ گئی۔ اب کھلم کھلا مسلمانوں کی برائی میں اور دشمنوں کی تعریفوں میں اشعار کہنے لگا۔ شاعر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہتا، صحابیات کے بارے میں اخلاقیات سے گرے ہوئے اشعار کہتا، یعنی سلینڈر پر اتر آیا۔ وہاں ان کو انتقام لینے پر اپنے بھڑکاؤ اشعار سے جوش دلاتا لوگوں کو، مکہ بھی جاتا، مدینہ میں بھی جو لوگ اس کے ہم ساتھی ملتے، یعنی دشمنی کی آگ کو خوب ہوا دیتا، ایک طرح سے اسکینڈل بنانے لگ گیا۔ آخر کار جب اس کی فتنہ انگیزی حد سے گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اپنی ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا، اس کے بارے میں ہم بالکل واضح رہیں اپنے دماغوں کے اندر کہ آپ نے اپنی ذاتی عزت کے لیے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہاں معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عزت کا نہیں رہا تھا، بلکہ پوری سوسائٹی میں لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ اچھلنے لگ گئی تھیں ایک شخص کی وجہ سے۔ پوری کمیونٹی کا معاملہ تھا، اور پوری کمیونٹی کے مال کی، جان کی اور عزت کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہی تھے۔ عفو اور درگزر اگر عادی مجرموں سے کیا جائے، ہارڈنڈ کرمنل سے کیا جائے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح تو معاشرہ پورے کا پورا انتشار کا اور انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا موقع اور اپنا محل ہوتا ہے۔ دین میں نرمی کا اور نرم کلام کرنے کا اور عفو اور درگزر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو ہر کام کرنے کی کھلی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح تو کوئی ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی نظم و ضبط نہیں رہ سکتا۔ پھر اس طرح تو مجرموں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، تو مجرموں کے لیے عفو درگزر نہیں، ان کے لیے بہرحال سزا ضروری ہوتی ہے، اور اگر ان سے عفو درگزر کیا جائے تو باقی شہریوں کی تو جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں سب غیر محفوظ ہو جائیں، اور جب پورا معاشرہ انسٹیبل ہو جائے تو ایسے غیر محفوظ اور انسٹیبل معاشرے کے اندر دین کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ دین نافذ وہاں ہوتا ہے جہاں پیس ہو، جہاں سیکیورٹی ہو، امن ہو اور امان ہو۔ اس دین کے نظام کی پھر کیا حیثیت جو اپنے ماننے والوں کی حفاظت نہ کر سکے، جو پروٹیکٹ نہ کر سکے اپنے شہریوں کو؟ تو جہاں معاف کرنے میں بہتری ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، اور جہاں عدل کرنا ہوتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا تقاضا پورا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ پورے معاشرے کا، پوری کمیونٹی کی زندگیوں کا اور ان کے تحفظ کا انحصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججمنٹ پر تھا۔ جب سازشیں ہوتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری دیکھی، آپ نے اس کی روک تھام کے لیے مناسب قدم اٹھا لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیسیجن لے لیا کرتے تھے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ پورے معاشرے میں گندا ماحول بنا رہا ہے، یہ مجرم ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کو سزا دے دی۔ ادھر یہود کو جب کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان سب کے دلوں میں روب پڑ گیا، وہ سمجھ گئے ایگریمنٹ کی پابندی نہ کرنے والوں اور ہنگامہ اور فساد اور جھگڑا پیدا کرنے والوں پر اگر نصیحت فائدہ مند نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور تلوار بھی استعمال کریں گے۔ تو اپنے سردار کے قتل پر ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا، عارضی طور پر وہ سب دبک کر بیٹھ گئے، لیکن آگے ہم سنیں گے جنگ احد تو اس میں ان کی چھپی سازشوں کا پتہ چلے گا۔
تو اس طرح ہم دیکھیں گروہ گروہ مل کر سازشیں رچ رہے تھے، تو کوئی اکیلا ہی مسلمانوں کو آنکھ دکھانے کی ہمت کر رہا تھا۔ دشمنی، عداوت اور نفرت میں ان کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی ہم مزاج ملتا اور اس کے دل میں بھی اسلام اور مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی ہوتی، اس کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی سازشیں رچتا۔ مکہ میں ایک شخص تھا، عمیر بن وہب۔ یہ قریش کے شیطانوں میں سے تھا۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ جنگ بدر میں اس کا بیٹا مسلمانوں کی قید میں آ گیا تھا۔ اب یہ غصے سے بے قابو ہوا جاتا تھا۔ اس کا دوست تھا صفوان بن امیہ، یہ بھی شیطانوں کا شیطان۔ تو یہ دونوں بدر کے مقتولین اور قیدیوں کا ذکر کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرنے لگے مکہ میں۔ پھر یہ طے کیا کہ عمیر جائے گا مدینہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہریلی تلوار سے نعوذ باللہ قتل کر دے گا، لیکن وہ پکڑ لیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تم جو سازش سوچ کر آئے تھے، مجھے اللہ نے اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے نظر مانی کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کر لے چین سے نہیں رہے گا، اس لیے پلاننگ کرتے کرتے آخر کار 200 سواروں کو لے کر مدینہ کے پاس کے علاقے میں چکر لگایا، ایک جگہ چھاپا مارا، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کھجور کے درختوں کو جلایا، وہاں 2 آدمی دکھے، انہیں قتل کیا اور بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، فوراً ان کا پیچھا کیا۔ وہ ہاتھ تو نہیں آئے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ ہمارے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ پھینک دیا تاکہ ہلکے پھلکے ہو کر تیزی سے فرار ہو جائیں۔ کھانے پینے کے سامان میں ان کے پاس ستو تھا، تو ستو چھوڑ چھاڑ کر بھاگے، تو اس لیے اس غزوے کا نام ستو والا غزوہ پڑ گیا۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، تو یہ غزوہ سیرہ کی کتاب میں غزوہ سویق کے نام سے ملتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو سب سے تکلیف دہ مار قریش کو ملی تھی، وہ سریہ زید بن حارثہ اس سے ملی تھی۔ یاد ہے سریہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ہو، اور غزوہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے ہوں اور صحابہ بھی گئے ہوں کسی مہم پر، جنگی مہم پر۔ تو یہ زید بن حارثہ رسول اللہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ تو ہجرت کا یہ 3را سال تھا ابھی، اور 4-5 مہینے اور گزر گئے تھے۔ قریش کا ایک قافلہ مدینہ سے کتراتے ہوئے نجد سے ہو کر شام جا رہا تھا۔ اس کا لیڈر جو تھا وہی صفوان بن امیہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہا تھا زہریلی تلوار سے، تو وہ تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے خبر سنی تھی کہ وہ ایمان لے کر کے آ گیا، تو اس کا غصہ اور ابلا پڑا ہوا تھا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا کہ جاؤ اس کو کور کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس قافلے پر اپنے دوستوں کے ساتھ یلغار کر دی۔ سارے آدمی بھاگ نکلے، بس ایک آدمی گرفتار ہوا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن جو مال غنیمت ملا اس سریہ سے، اس کی مقدار 1,00,000 درہم تھی۔ پھر کیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے قریش جوش و خروش سے جٹ گئے، اور کچھ ہی مہینوں بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینہ کی 4 دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔